دوسری جنگ عظیم دنیا کی سب سے بڑی جنگ آخر کیوں ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں دنیا نے ایک ایسی جنگ دیکھی جو سب سے بڑی تھی، مگر 1918 میں ختم ہونے والی پہلی جنگ عظیم شاید دنیا کے لیے آخری سبق نہیں تھی۔ صرف 21 سال بعد ایک اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھی جو دوسری جنگ عظیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیوں ہوئی یہ جنگ؟ کس چیز نے اس جنگ کو لازمی بنا دیا؟ یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور انسانی خواہشات کی، جس نے ایک بار پھر سے دنیا کو آگ اور خون میں ڈوبنے پر مجبور کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں ویسائی معاہدے نے جرمنی پر سخت شرائط عائد کی۔ یہ معاہدہ جرمنی کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی فوج کو بھی کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جرمنی کو جنگ میں ہر جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اسے بڑی رقم کی جنگی تاوان ادا کرنی پڑی۔ یہ سب کچھ جرمنی کے لیے ایک شرمندگی کا سبب بنا۔ ان شرائط کے نتائج جرمنی کی معیشت پر تباہی کی صورت میں نکلے۔ بے روزگاری، غربت اور سیاسی بے اتفاقی نے ملک کو ایک ایسی حالت میں ڈال دیا جہاں ایک نیا رہنما آسانی سے ابھر سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایڈولف ہٹلر ایک فرمانروا اور کرشماتی شخصیت کے طور پر سامنے آیا۔ نازی پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے ہٹلر نے جرمن قوم کو ایک نیا خواب دکھایا، ایک نیا جرمنی جہاں عزت اور آزادی ہوگی۔ ہٹلر نے ورسائی معاہدے کے خلاف برہمزی دکھائی اور اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ صرف انہیں نیچا دکھانے کے لیے تھا۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا اور آہستہ آہستہ اپنے اختیار کو مزید مضبوط بناتا گیا۔ اس نے اپنے آنے والے نظم و ضبط کو تھرڈ ریچ کا نام دیا اور ملک کی فوج اور معیشت کو پھر سے مضبوط کرنے کا کام شروع کیا۔ ہٹلر کے خواب صرف جرمنی تک محدود نہیں تھے، اس کا مقصد ایک بڑا جرمن امپائر بنانا تھا جسے وہ لیبنز روم یعنی زندگی کی جگہ کے نام سے منسوب کرتا تھا۔ 1938 میں جرمنی نے آسٹریا کو بغیر کسی جنگ کے اپنے میں ملا لیا، جسے اینشلس کہا جاتا ہے۔ 1939 میں چیکوسلواکیا کے بہت سے حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور فرانس نے شروع میں ہٹلر کو امن قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ جنگ سے بچا جا سکے۔ میونک معاہدے کے تحت انہوں نے جرمنی کو چیکوسلواکیا کا ایک حصہ لے لینے دیا، لیکن یہ سب کوششیں ناکام رہیں۔ اس وقت تک جرمنی اکیلا نہیں تھا۔ اٹلی کے ڈکٹیٹر بینٹینو موسولینی اور جاپان کی سلطنت کے عزائم نے ایک نیا اتحاد پیدا کیا، محوری طاقتیں۔ ان ملکوں کا مقصد ایک نئے نظام کو قائم کرنا تھا جو ان کے راستے سے کسی کو بھی ہٹا سکے۔ اٹلی نے ایتھوپیا پر حملہ کیا اور جاپان نے منچوریا اور مزید چینی علاقوں پر قبضہ کیا۔ یہ سب کچھ دنیا کو ایک بڑے تناؤ کی طرف لے جا رہا تھا۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے اپنا سب سے بڑا قدم اٹھایا اور پولینڈ پر حملہ کر دیا۔
یہ حملہ ایک نئی طرز کی جنگ کا آغاز تھا جسے بلٹس کریگ یعنی بجلی کی جنگ کہا گیا۔ یہ بہت تیز رفتار اور زوردار حملہ تھا جس نے پولینڈ کو کچھ ہی ہفتوں میں شکست دے دی۔ پولینڈ پر حملے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو پورے یورپ کو اپنے شکنجے میں لے چکی تھی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا اس میں گھس گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے لے کر 1945 کے خاتمے تک دنیا ایک ایسی جنگ کی شدت کو محسوس کرتی رہی جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی تھی۔ یہ صرف ایک سیاسی یا فوجی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک نظریاتی جنگ بھی تھی، جہاں ایک طرف جمہوریت تھی اور دوسری طرف فسطائیت اور آمریت۔ دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو صرف تباہی ہی نہیں دی بلکہ ایک نیا عالمی نظام بھی دیا۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اس کا جواب صرف ایک چیز میں چھپا ہے: انسانی خواہش اور طاقت کی چاہت۔ یہ دستاویزی فلم آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ جنگ صرف ایک فیصلہ نہیں ہوتی بلکہ انسانی ذہن اور سیاست کی سب سے بڑی شکست بھی ہوتی ہے۔